اب بادشاہ کے لیے تو دو اصول لازم ہیں، ایک ہے کہ اس کا قہر بھی ہو اور لطف و کرم بھی ہو، اور اس کے وجہ سے اس کو جو ہے کافی آزمائشیں بھی جھیلنی پڑی کہ خاص طور سے یہ جو قیقو باد ہے، اس سے جب جنگ ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا، تو اس کے خاندان والے جو تھے وہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی غلام خاندان کے لوگ جو ہے وہ ٹرائی کرتے تھے بغاوت کے لیے، اور جب پکڑے جاتے تھے تو ان کے دربار میں جو ہے لایا جاتا تھا۔ اب وہ جیسے معافی مانگتے تھے تو ویسے معاف کر دیتے تھے، تو یہ تو اور بھی زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی سلطنت میں کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس کو معاف کر دینا تو کسی حد تک جو ہے بات سمجھ میں بھی آتی ہے بادشاہت میں، لیکن اگر کوئی بادشاہت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے تو اس میں تو ہر بادشاہ زیرو ٹالرنس رکھتا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کو بھی معاف کر دیتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ عوام الناس میں جو ہے ایک بات مشہور ہو گئی کہ بھائی کچھ بھی کرو، جا کر کے معافی مانگ لو تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہنے بھی لگے دبے الفاظ میں کہ یہ 17 ہو گیا، یعنی کہ 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، اب ان کے پاس جو ہے دماغ نہیں ہے اتنا، اور اصول حکمرانی یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ سلطنت کیسی چلتی ہے، بس معاف 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 کیے جا رہا۔ تو جس کے وجہ سے جو خلجی خاندان کے لوگ جو تھے نا وہ ٹینشن میں آ رہے تھے کہ یہ اس خاندان والے کو آپ معاف کر دیے ہیں، یہ جب بغاوت کے لیے میدان میں آئے تھے، اگر خدا نخواستہ ہم لوگوں پر جو ہے قابض ہو جاتے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے، تو آپ جو ہے ان کے ساتھ کیوں الٹا سلوک کر رہے ہیں؟ تو جس کے وجہ سے جو ہے انہی کے خاندان والے جو ہے سمجھ گئے کہ یہ ان کا جو ہے لطف و کرم جو ہے ہم لوگوں کو لے ڈوبے گا، لہذا ادھر جو ہے ساز باز شروع ہوئی۔ اب ان کا ایک داماد تھا جس کا نام تھا علاؤالدین خلجی، اور یہ سمجھے کہ بھتیجا بھی تھا۔ اس کو جو ہے بہار میں جو ہے ایک جگہ ہے وہاں اس کو فتح کرنے کے لیے اور وہ ایریا دے دیا گیا تھا۔ وہ جو ہے دھیرے دھیرے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک اس کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا ملک کافور، تو اس کی مدد سے جو ہے وہ علاؤالدین خلجی جو ہے وہ سمجھے کہ نرمدا ندی کو، دریا کو کراس کر کے، اور سمجھے کہ دیو گری جو ہے دولت آباد جس کا نام ہے، تو اس کو بھی فتح کر لیا۔ اب وہاں سے بہت سارا جو ہے مال غنیمت وغیرہ ملا۔ تو اس کے بعد اس نے جو ہے علاؤالدین خلجی نے جلال الدین خلجی کو سازش کے تحت بلایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ مال غنیمت وغیرہ ہے، آپ آئیے تو آپ کے ذریعے سے جو ہے ہم آپ کی قیادت میں روانہ کرتے ہیں، آج جشن مناتے ہیں۔ تو جلال الدین خلجی جو ہے وہ بھتیجا کی چال کو نہیں سمجھ پایا اور وہ گیا فوج لے کر کے، لیکن وہ جو ہے وہ دریا کو کراس کرنا تھا، وہ کراس کرنے میں جو ہے کشتیاں کم تھی، لہذا یہ جو ہے کچھ ہی کشتی کے ساتھ وہ جب وہ پار اترا تو اس پار جو ہے وہ علاؤالدین خلجی تھا، تو لہذا اس نے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا۔ اور قتل کرنا تھا کہ پوری فوج پر قبضہ ہو گیا، کر لیا کہ تم لوگ ٹینشن نہیں لو، یہ ہم لوگوں کا آپس کا میٹر تھا، تم لوگوں کو تو سیلری سے مطلب ہے تو تم کو ہم سیلری دیا کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جب پاور شفٹ ہو گیا جلال الدین فیروز خلجی کے بجائے علاؤالدین خلجی۔ اب علاؤالدین خلجی جو ہے یہ سمجھے کہ 1296 سے لے کر کے 1316 تک 20 سال اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے دور میں دہلی انتہائی عروج پر چلا گیا، یعنی سمجھے کہ مغل خاندان میں جو حیثیت محی الدین اورنگزیب کا ہے، وہی جو ہے دلی سلطنت میں یہ علاؤالدین خلجی کا دور ہے، اور اس میں جو ہے 4-5 بہت کام کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اندرون امن و امان اس نے بھی ٹھیک کر دیا، لیکن اس میں یہ جو ہے غلطی کم سزا زیادہ بھی دے دیتا تھا، یعنی بہت زیادہ جو ہے ہارڈ پنشمنٹ دیتا تھا۔ تو ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امن و امان تو قائم ہو گیا، کوئی بغاوت کر یہ نہیں۔ نمبر 2، منگولوں کا حملہ جو ہے اس کو بھی اس نے ٹیکل کیا آرام سے۔ نمبر 3، معیشت کی فراوانی کر دیا، سارے لوگ جو ہے دولت مند ہو گئے اور بہت زیادہ جو ہے اس نے مینج کیا۔ نمبر 4 جو ہے مضبوط اسٹینڈنگ آرمی اس نے بنایا،
اور گھوڑے وغیرہ پہ داغ کا سسٹم شروع کیا۔ پہلے زمانے میں کیا رہتا تھا کہ جنگ وغیرہ ہے تو کوئی وردی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو اس کا گھوڑا ادھر گھس گیا، اس کا گھوڑا ادھر گھس گیا، اور پتہ چلا جو ہے سازشیں ہونے لگی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو فوج کے گھوڑے رہیں گے اس پہ داغ مہر سسٹم رہے گا، تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے، تو اس پہ جو بیٹھا ہوا وہ ہمارا سپہ سالار ہے۔ تو اس طرح سے اور پھر جاسوسی نظام جو شروع کیا، یہ جاسوسی نظام جو ہے وہ بلبن ہی شروع کیا تھا، لیکن اس نے اور بھی اس کو اچھے لیول پہ لے گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو ہے وہ اندرونی لحاظ سے جو ہے نا یہ صوبے دار، وہاں کا صوبے دار، وہاں کا صوبے دار، یہ آپس میں جو ہے وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر کوشش رہتی ہے کہ بادشاہ کو کیسے ہٹا کر کے ہم کیسے اقتدار میں آئیں۔ لہذا یہ جاسوسی نظام کا یہ کام تھا کہ وہ پتہ کرے کہ مطلب کون کیا گل کھلا رہا، تو اس کو بڑا ہی کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جاسوسی نظام والے جو رپورٹ دیتے تھے اس کو، تو یہ پڑھ ہی نہیں پاتا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ علاء الدین خلجی کو بڑھاپے میں پڑھنا پڑا، لکھنا پڑھنا سیکھنا پڑا، کیونکہ جاسوس تو آپ کو مطلب تنہائی میں آ کر کے جو ہے وہ رپورٹ دیں گے، اب آپ کہیں گے تو بھی پڑھ کے بتا کیا لکھا ہوا ہے، تو جو ہے راز کی بات تو کھل جائے گی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں پڑھائی کروں گا، اور پڑھائی شروع کیا، اور پھر جو ہے جاسوسی نظام کو اچھے سے ٹیکل کیا۔ اس کے بعد یہ سب ہو گیا، تو اس میں اور بلبن میں ایک ڈیفرنس، بلبن بھی جو ہے اندرونی امن و امان قائم کیا تھا، اور اس نے منگولوں کا حملہ اس نے بھی روکا تھا، لیکن معیشت کی فراوانی جتنا یہ کر پایا اتنا وہ نہیں کر پایا، اور مضبوط فوج وہ بھی رکھتا تھا، لیکن اس تو اور بھی جو داغ سسٹم شروع کر کے اس کو اور آرگنائز کر 4 لاکھ کی فوج رہتی تھی اس کی، اور جاسوسی نظام بلبن ہی شروع کیا تھا، لیکن اس کو اور بھی یہ دیا۔ لیکن بلبن میں اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ ایک اس کو ایک ایج حاصل ہے اور ایک ایج اس کو حاصل ہے، وہ عدل و انصاف کو بھی قائم کرنے کا جو ہے خواہش مند تھا، کہ اپنا دوست بھی اگر کسی ایک عام انسان پہ بھی ظلم کیا نا تو اپنے دوست کو پنشمنٹ دیے بغیر نہیں رہتا تھا، لیکن یہ عدل و انصاف کے چکر میں نہیں رہتا تھا، یہ خود ہی جو ہے عدل و انصاف نہیں کر پاتا تھا، کوئی غلطی چھوٹی کیا ہے اور بڑی سزا دے دیا، معمولی سے کچھ کیا ہے اس کو قتل کر دیا، تو یہ عدل و انصاف خود نہیں کرتا تھا تو دوسرے کو کیا کرے گا۔ لیکن بلبن کا کیا ہے کہ وہ جو ہے فتوحات کے چکر میں زیادہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ جتنا ہے اسی میں عدل و انصاف قائم کرو، امن و امان قائم کرو، اور سب سے بڑا تھریٹ جو منگول کا ہے اس سے کسی طرح انڈیا ہندوستان کو بچا لو، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ سب ہو گیا ہے تو اب فتوحات بھی ہونی چاہیے، تو یہ آگے بڑھا، اور اس کو یہ ہے اس کی خواہش تھی سکندر ثانی بننے کی، پوری دنیا فتح کرنے کی، تو اس لحاظ سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ مالوا کو فتح کر لیا، گجرات کو فتح کر لیا، اور یہ جو ہے راجپوتانہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملک کافور جو ہے اس کا ایک یہ تھا، اس نے پھر ایک سسٹم یہ بھی لگا دیا کہ دیکھا کہ جاسوسی نظام کے تحت اس کو رپورٹنگ ملی کہ سب لوگ جو ہے سازش کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے سازش کب کامیاب ہوتی ہے جب بادشاہ خود جو اپنا تخت چھوڑ کر کے، سینٹر چھوڑ کر کے کہیں جہاد وغیرہ کے لیے یا لڑائی کے لیے چلا جاتا ہے، تو پھر پیچھے جو ہے گل کھلانے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں دلی چھوڑوں گا نہیں، اور جو بھی جہاد وغیرہ ہوگا تو وہ جو ہمارے سپہ سالار جا کے کریں گے، چاہے جیتے یا ہارے۔ تو اس کے لیے اس نے جو ہے ملک کافور نام کا جو ہے غیر مسلم سپہ سالار تھا، تو اس کو جو ہے یہ کام دیا، اور اس کو کہا کہ اب جو ہے نرمدا جو دریا ہے، یہ سمجھیے کہ مدھیہ پردیش میں، تو اس کو کوئی پار نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے جو ہے ابھی تک جو ہے دکن میں جو ہے یا یہ ساؤتھ میں اسلام آیا نہیں تھا، تو اس کو پار کر کے جو ہے دکن میں فوج داخل ہو گئی ہے علاء الدین کے دور میں، کس کی قیادت میں؟ ملک کافور کی قیادت میں۔ تو یہ بڑا جو ہے ٹیلنٹڈ سپہ سالار تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر کے عہد میں آپ کو غیر مسلم جو ہے فوج سپہ سالار ملیں گے، ایون کہ آپ کو محمود غزنوی بھی ملیں گے، تو وہ تو میں ایک الگ سے سیپریٹ لوں گا کہ کون کون مین جو ہے مسلمان جو ہے راجاؤں کا جو ہے غیر مسلم سپہ سالار ہوتا تھا، اور غیر مسلم کا مسلمان سپہ سالار ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ عام طور سے یہ دھرم کی لڑائی کم رہتی تھی، اپنے اقتدار کی لڑائی زیادہ رہتی تھی۔ تو اس لحاظ سے
یہ فتح کرتے کرتے اب آپ کہیں گجرات وغیرہ تو پہلے فتح ہو گیا تھا، لیکن پہلے زمانہ میں کیا رہا کہ فتح ہوا، تھوڑی سی کمزوری آئے تو لوکل لوگ پھر قبضہ کر لیتے تھے، پھر دوبارہ فتح کرنا پڑتا تھا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر 1311 آتے آتے، یعنی اس کے کتنے سال ہو گئے، یعنی 15 سال ہو گئے، 1311 آتے آتے کشمیر کے علاوہ یہ راس کماری تک فتح کر لیا تھا۔ راس کماری کہاں ہے؟ دم کیرلا، دم نیچے تک، تو پورا انڈیا، صرف کشمیر کا اوپر کا جو چھوڑ دیں گے تو پورا جو ہے ساؤتھ ویسٹ ایسٹ سب پورا جو ہے فتح ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اخلاق میں یہ التتمش بلبن سے کم تر تھا، یعنی فوج یہ قیادت بہت اچھی تھی اس کی، لیکن اخلاق بھی اچھا ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پورے جو ہے دلی سلطنت میں سارے بادشاہوں کو ایک ساتھ رکھ دیں گے اور آپ کہیں گے سب سے نیک کون تھا، تو اس میں نمبر 1 جو ہے وہ التتمش، یہ سب سے بہترین یہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلبن تھا۔ تو اخلاق میں التتمش وہ کافی اچھا تھا، بلبن کافی اچھا تھا، یہ تھا کیونکہ یہ جو ہے شراب خود پیتا تھا، ناچ گانے کا بڑا شوقین تھا، لیکن انتظامی صلاحیت بہت مطلب اعلیٰ درجے کی تھی، تو وہ ٹیلنٹ کی وجہ سے تو پورا یہ کر دیا تھا، لیکن شراب پہ پابندی پورے اس میں لگا دیا تھا، کوئی پیے گا نہیں، کوئی بنائے گا نہیں، لیکن خود پیتا تھا۔ اب بینڈ کیوں لگا دیا کہ جاسوسی نظام نے جب رپورٹ دیا کہ بھائی یہ لوگ بغاوت کیوں کرتے ہیں، تو اس میں جاسوسی نظام نے اس کو جو ہے انفارمیشن دیا کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خواہش رہتی ہے کہ یہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے، ہم بھی سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں، لیکن سوچ رہا کہ پہلے بولے کون، میرے دل میں کیا ہے۔ اب ایک کوئی بول دے تو ہاں مجھ کو بھی پرابلم ہے، مجھ کو بھی پرابلم ہے، مجھ کو بھی پرابلم ہے، اب فرسٹ مرتبہ کون منہ سے نکالے، کوئی رسک لینا نہیں چاہتا ہے، لیکن شراب کے نشے میں بول دیتا ہے ارے میں تو چاہتا ہوں بادشاہ کو اڑا دوں، ارے تو میں بھی چاہتا ہوں، تو میں اب بات ہو گئی، تب جو ہے ٹیم بننی شروع ہو گئی، اچھا یہ بات ہے، تو یہ نشے میں ایسا ہوتا ہے، شراب بند۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگی کہ یہ خود اخلاق و کردار والا انسان نہیں تھا، پدماوت بھی جانتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے چکر میں پڑ گیا، شراب بھی پیتا تھا، ناچ گانے کا بھی رسیا تھا، سب چیز تھا، لیکن انتظامی لحاظ سے آج تک جو ہے اس لیول پہ نہیں پہنچ پایا۔ معیشت میں جو ہے اس نے دام فکس کر دیا تھا، کوئی بھی دکاندار اس ریٹ سے زیادہ اپنے سامان کی قیمت لے ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے معیشت کی تو ایک دم جو ہے چاندی ہو گئی، سارے تاجر لوگ جو ہے وہ امن و امان کی وجہ سے جو ہے وہ فلورش کرنے لگے۔ اب پھر جو ہے جیسے ہی معیشت میں جو فراوانی آئی تو پھر ادھر سے ٹیکس بھی آنا اچھے سے شروع ہو گئے، تو پھر اس کی وجہ سے پھر جو ہے فوج کو جو ہے زیادہ رکھنے میں یہ بھی ہوئی، پھر جو پرائز کنٹرول ہوا تو جس کی وجہ سے جو ہے چیزوں کے دام گھٹے، تو جس کی وجہ سے کم تنخواہ میں بھی جو ہے لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا، تو فوج کو کم تنخواہ بھی دیتے تھے تو خوش رہتے تھے، تو یہ پورا سائیکل چلتا۔ تو لیکن ایک بات جو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ خود اخلاق و کردار والا انسان نہیں تھا، لیکن پورا معاشرے میں جو ہے عدل و انصاف اور اخلاق و کردار چھا گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ یہ خود اگر نیک رہے التتمش کی طرح تو پھر سارے لوگ نیک ہو جائیں، کیونکہ ان کے دور میں جو ہے خود شراب پیتا تھا، لیکن شراب پہ بینڈ لگا دیا تو شراب پینا لوگ چھوڑ دیے، چوری کرنا چھوڑ دیے، ڈکیتی کرنا چھوڑ دیے، سود لینا چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوا اصل میں لوگوں کی اصلاح ہوئی صوفیاء کرام کی وجہ سے۔ ایک طرف یہ جو ہے طاقت کے ذریعے سے فتح کرتا جا رہا تھا زمین کو، دوسری طرف جو ہے صوفیاء کرام دلوں کو فتح کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو صوفیاء کرام نے جو ہے انقلاب لا دیا دلوں کی دنیا میں۔ اب صوفیاء کرام جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کا کام سوٹ کرتا ہے بادشاہوں۔ اسلام جو ہے وہ 2 ورژن ہے، ایک صوفیہ والا ورژن ہے، ایک انقلاب والا ورژن ہے۔ صوفی والا اسلام جو ہے وہ بادشاہوں کو بہت مسئلہ ہے، کیوں کہ صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ تم دنیا کے چکر میں پڑو ہی نہیں، بس اللہ اللہ کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کون بادشاہ شراب پیتا ہے نہیں پیتا ہے، کیا گھپلا کرتا ہے نہیں کرتا، جانے دو، اللہ اللہ کرو،
ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے. بادشاہ کو یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہے دنیا چھوڑ دو ہمارے لیے، ہم ننگا ناچنا چاہیں یہاں پہ، اس سے بہتر اسلام کیا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے پروموٹ بھی دیا ان کو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام یہاں پہ آئے. اب یہ اولیاء کرام کو جو ہے ویٹیج کیوں ملا، اور ایک اولیاء کرام کا ایک سلسلہ کیوں چل پایا، خاص طور سے انڈیا وغیرہ میں. اور کیونکہ میں بتایا تھا جو پورا کھینچا تھا کہ بغداد تباہ ہوا تھا 1258 میں، تو پورے جو ہے سینٹرل ایشیا اور پھر جو ہے یہ مڈل ایسٹ، اس سب میں جو ہے مایوسی کی لہر دوڑ گئی تھی. منگولوں کے حملے کی وجہ سے پھر مایوسی وہاں مایوسی میں کیا، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، پھر کچھ کرنے کا عزم ہی نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا. روزہ رکھو، نماز پڑھو، نفل پڑھو. تو اب یہاں پر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تھے، اور یہ 1141 میں پیدا ہوئے ہیں. اب 1235 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. اب 1236 میں کن کا انتقال ہوا، بادشاہ میں التتمش کا. تو التتمش کے دور میں یہ تھے قطب الدین ایبک کے ساتھ ہی یہ انڈیا آئے تھے. تو یہ جو ہے وہ 1235 میں انتقال. ان کے شاگرد تھے قطب الدین بختیار کاکی. تو یہ جو تھے سمجھے کہ 1186 میں ان کا جو ہے پیدائش ہے، اب 1235 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو دونوں کا ان کا ایک ہی سمے انتقال ہوا. لیکن ٹیلنٹ کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے یہ سینئر تھے، یہ جونیئر تھے. لہٰذا یہ جب آئے ہیں قطب الدین بختیار کاکی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، یہ اجمیر میں تھے، تو ان کو بولے کہ دیکھو میں اجمیر میں تو ہوں ہی، یہاں پہ کام کر ہی رہا ہوں، تو اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ جو ہے دہلی چلے جاؤ. اس زمانے میں اجمیر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ترقی یافتہ سٹی تھی بنسبت دہلی کے. دہلی تو ایک چھوٹی سی بستی تھی. تو یہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں چلے گئے. اب وہاں پر دین کا کام جو ہے کرنے لگے. اب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے اجمیر میں کام کرنے لگے. لیکن یہ دونوں کا دور کون سا ہے، وہ التتمش. لیکن یقینی بات ہے کہ کام تو اثرات دکھاتے رہتے ہیں، وہ آگے بھی چلتا رہتا ہے. اب پھر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہوئے ہیں وہ کون بنے ہیں، فرید الدین گنج شکر. تو یہ جب ترقی کر گئے روحانی لحاظ سے، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین گنج شکر کو بولے کہ آپ ملتان چلے جائیے، آپ ملتان میں کام کیجئے. تو یہ یہاں پر جو ہے 1265 تک کام کرتے رہے. تو 35 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ اصل روحانی پیشوا تھے اور لوگ ان کے طرف آتے تھے. پھر جب 65 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو فرید الدین گنج شکر کے کئی شاگرد ہوئے. اس میں سے سب سے ٹاپ کے جو مین شاگرد ہوئے ان کے نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء جو نظام الدین جو ہے ریلوے اسٹیشن بھی ہے، نظام الدین جگہ بھی ہے، اور تبلیغی جماعت کا سینٹر ہے نظام الدین ہی میں. یہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے 1238 میں، اور 1325 تک رہے. تو یہ 1325 اور علاء الدین خلجی کا بھی نہیں ہوا 1316. تو یہ دیکھیں مین عمر جو ہے یہ. تو یہ نظام الدین اولیاء جو ہے یہ 6 بادشاہوں کا دور ان کے سامنے گزرا ہے. یہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں بھی تھے دلی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جلال الدین فیروز خلجی، پھر اس کے بعد علاء الدین خلجی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ، پھر اس کے بعد جو ہے غیاث الدین تغلق، پھر محمد تغلق کے دور میں جو ہے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ 16 میں علاء الدین کا انتقال ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے 16 کے بعد ان کا بیٹا آئے گا، وہ 4 سال قطب الدین مبارک شاہ. تو 20 میں جو ہے اس کا انتقال یہ ہٹ جائے گا. پھر تغلق خاندان آئے گا. غیاث الدین تغلق جو ہے وہ 1320 سے وہ 25 تک رہے گا. اب پھر اس کے بعد جو ہے محمد تغلق آئے گا، وہ 1325 سے لے کر کے 1351. تو محمد تغلق کے دور میں پھر نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوگا. اب پھر ان کے شاگرد میں جو ہے بندہ نواز گیسو تراز، جو گلبرگہ میں جن کے جو ہے مزار ہے. تو یہ انشاءاللہ میں جو ہے تمام اولیاء کرام پر ایک بڑا سا لیکچر لوں گا. خاص طور سے انڈیا میں جو 4 سلسلے چلے ہیں، چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، صابریہ سلسلہ، ان سے بھی چلا نظامیہ سلسلہ. یہ سارے سلسلے جتنے بھی جو ہیں وہ اولیاء کرام آئے ہیں،
اور کہاں کہاں پہ انہوں نے خدمت کیا کیا انجام دیے ہیں تو وہ سیپریٹ بتاؤں گا. یہاں پہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ علاء الدین خلجی جب نیک نہیں تھا، خود بھی اخلاق و کردار والا نہیں تھا، پھر بھی عوام الناس میں کہاں سے اخلاق آ گئے. تو یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کی جو بڑی حیثیت ہے، خاص نظام الدین اولیاء کی تو بہت زیادہ حیثیت ہے. بادشاہ کے دربار میں تو جانا دور ہے، بادشاہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو الاؤ نہیں کرتے تھے. تو دلوں پر تو ان کی حکومت تھی. تو بادشاہ نے کہا بھی کہ آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، جیسے عام لوگ آتے ہیں ہم بھی آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا مجھے پتا چلے گا کہ تم آ رہا نا، تو میں نے 2 دروازے گھر کے رکھے، ایک سے انٹری لوگے، دوسرے سے میں نکل جاؤں، لیکن تم سے ملاقات نہیں کروں. تو اس لحاظ سے تم سے دور ہی رہنا جو ہے وہ روحانی لحاظ سے ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام شروع ہوا تھا تو وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک آتے آتے وہ بہت زیادہ جو ہے یہ کام پھیل گیا تھا. اس نے جو کارنامے میں جو ہے نیا شہر ایک سیری کے نام سے بنایا، اور یہ جو ہے ایک مسجد قوت الاسلام جو ہے قطب الدین ایبک جو بنایا تھا، تو قوت الاسلام کا مینار ہے قطب مینار. تو وہ کام شروع تو کر دیا تھا قطب الدین ایبک نے، لیکن وہ سمجھے کہ 5 منزل ہے تو ایک ہی منزل جو قطب الدین ایبک بنا پایا تھا، اور اس کا اچانک انتقال ہو گیا. تو پھر اس کو 3 منزل تک جو ہے نا سلطان التتمش لے گیا ہے، اور اس کے بعد 2 منزل جو ہے بعد کا بادشاہ جو ہے وہ تغلق خاندان کا بنایا ہے. تو اس نے بھی خواہش کیا تھا کہ مسجد قوت الاسلام جو ہے اس کا ایک مینار تو جو ہے قطب الدین ایبک اور التتمش نے بنایا تھا، اس سے بڑے مینار جو ہے میں بناؤں گا دوسرے سائڈ میں. تو یہ بنانا شروع بھی کر دیا تھا، 1.5 فٹ تک جو ہے مینار گیا بھی تھا، لیکن وہ جو ہے معاملہ پینڈنگ میں پڑ گیا، اب وہ بنا نہیں پایا. تو اس کے ابھی جو ہے کھنڈر ابھی بھی مطلب ٹورسٹ کے لوگوں کے لیے رکھے گئے. تو یہ میں لکھا قطب مینار سے بلند مینار بنانے کا عزم تھا. اور پھر اس نے جو قوت الاسلام مسجد کے جو ہے توسیع کر دی، پھر حوض وغیرہ جو ہے 70 ایکڑ پہ جو ہے بنایا تھا. تو یہ سارے چیز جو ہے، اور پھر وہ سرائے خانے، مہمان خانے، خانقاہیں، یہ سب جو ہے، یعنی اس کے دور میں معیشت جو ہے بہت زیادہ ترقی. یعنی ریئل میں اگر جو ہے ان بائس ہو کر کے بات کی جائے تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کو جو خاص طور سے کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا، تو وہ اسی کے دور میں بنا تھا. یہ تو بول دیتے نا کہ مطلب موریہ دور میں، اس کے دور میں، غیر مسلموں دور میں، ان لوگوں کے دور میں جو ہے نا مسلمانوں کے آنے سے پہلے کے دور میں ہندوستان بھی نو ڈاؤٹ سونے کی چڑیا ہے، مطلب کہی جاتی تھی. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اس دور میں غیر مسلموں کے دور اقتدار میں مندروں میں دولتیں ہوا کرتی تھی، راجوں کے پاس دولت ہوتی تھی، عوام الناس کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. یا تو بادشاہ کھینچ لیا تلوار کے زور پہ، یا پھر جو ہے یہ مذہبی لوگ کھینچ لیے ڈرا دھمکا کر کے. ورنہ جو ہے 80% 90% کو تو اچھوت بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس دولت کہاں سے آتی. یہاں پر دولت جو ہے جب یہ ہوا ہے تو یہ فلورش کیا ہے. اب آپ سمجھیے نا کہ مسلمان اپنے نچلے طبقے کے ساتھ کیا ویوہار کرتے ہیں، غیر مسلم کیا کرتے ہیں، وہ اس کو مندر تک نہیں جانے دیتے، اور یہاں جو ہے غلام کو جو ہے داماد بنا لیتے ہیں، ایون کہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ جو لگ بائی چانس نہیں بلکہ ڈائنیسٹی کھڑی ہو جاتی ہے غلام خاندان کی. اور یہ نہیں آپ کہیں گے کہ ایک مرتبہ لگ بائی چانس بن گیا. مصر میں بھی جو مملوک ڈائنیسٹی کھڑی ہو رہی ہے اور انڈیا میں بھی مملوک ڈائنیسٹی کھڑی ہو رہی ہے، وہ کیا تھا؟ برابری کے جو تعلیمات تھی، تو جس کی وجہ سے. اور اس کے مقابلے میں آپ غیر مسلم کا آپ دیکھ لیجئے، آزادی سے پہلے تک بلکہ آج تک آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیے تو آدیواسی اور برہمن ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. دلت جو ہے وہ برہمن کے مندر میں نہیں جا سکتے، ایک ساتھ جو ہے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، ایک دوسرے کے جو جھوٹا سے جو ہے نفرت کرتے. اگر اس نے ایک گلاس میں پانی پی لیا تو گلاس پھینک دے گا اس کو. تو آج بھی نیوز آتی رہتی. تو یہ تو اتنا دبا کے رکھے تھے کہ یہ کیا فلورش کر پاتے. تو دولت جو ہے ہیو اور ہیو ناٹ میں جو تقسیم ہو گئی تھی. تو خزانہ تو تھا لیکن چند آدمیوں کے ہاتھوں میں. لیکن اس کے دور میں جو ہے وہ کیا ہوا، یہ جو پرائز کنٹرول کر دیا. تو پرائز کنٹرول ہوتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ عوام الناس کو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے سونے کی چڑیا اصل میں اس کے دور میں ہوئی. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا قطب الدین مبارک شاہ.
کب؟ 1316 میں۔ اب باب کے اصول کے تحت جو ہے اس نے بھی یہ کہا کہ ہم دلی میں رہیں گے اور ہمارے سپہ سالار لڑا کریں گے، لیکن یہ تو ٹیلنٹڈ تھا، جاسوسی نظام وغیرہ کے ذریعے سے ہمیشہ چاق و چوبند رہتا تھا، ایدم جہی رہتا تھا، لیکن یہ نااہل جانشین ہوا، صلاحیت تھی نہیں، اور بس یہ ہے کہ بادشاہت وہ تحفے میں مل گیا تھا۔ تو ایک غیر مسلم اس کا جو ہے سپہ سالار تھا، اس کو اتنا بڑھایا کہ اس کو ٹائٹل دے دیا خسرو خاں کا، یہ خسرو خاں ہے۔ اور خسرو خاں کا لقب کس نے دیا؟ قطب الدین مبارک شاہ نے۔ تو اب یقینی بات ہے سیکنڈ نمبر وہ اس کا آ گیا پورے سلطنت میں۔ تب دوسرے جو صوبے دار وغیرہ تھے وہ خسرو خاں کے نیچے ہی رہتے تھے۔ اب دیکھا کہ یہ قطب الدین مبارک شاہ میں ٹیلنٹ ہے نہیں، اس کو کچھ عطا پتہ ہے نہیں، یہ دھیرے دھیرے اور اپنا جو ہے پوزیشن ہائی کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ کرنا تھا تو پورے دلی پر قبضہ کر لیا، اور ایسا نوٹنکی کرتا تھا کہ وہ مسلمان بھی دکھتا تھا، غیر مسلمان بھی دکھتا تھا، یعنی ظاہراً پورا مسلمان کا روپ لے ہوا تھا، اندر سے وہ جو ہے غیر مسلم تھا۔ جیسے آج کل جو ہے وہ خان سر نام کا آتا ہے نا، تو بالکل جو ہے وہ اوپر سے خان سر لگتا ہے سب مسلمان ہی ہے، لیکن وہ جڑ کھودتا رہتا ہے اور غلط تعلیم دیتا رہتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ اسی ٹائپ کا تھا۔ اس نے قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد خلجی خاندان کے ایک ایک بچے کو مار دیا، پورا ختم کر دیا۔ اور پھر اس نے جو ہے طوفان بدتمیزی مچا دیا، مسجدوں میں جب مورتی لا کے رکھ دیا، قرآن کی توہین کرنے لگا، حدیث کی کتابوں پر بیٹھ کر کے باتیں کرتا تھا، اور پھر جو ہے جب کوئی آئے تو مسلمان ٹائپ کا بن جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جب یہ طوفان بدتمیزی رہی تھی تو اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ نیوز تو جا رہی تھی، اب اتنا زیادہ تھا، واٹس ایپ کا زمانہ تھا نا کہ ویڈیو بھیج دو جلدی سے۔ بات پہنچی تو پھر ملتان کا ایک صوبے دار تھا، اس کو بات پہنچی جس کا ٹائٹل تھا غازی ملک۔ ایک تو تھا پنجاب کا جلال الدین فیروز خلجی، وہ بھی پاکستان میں ہیں، اور یہ جو ہے غازی ملک یہ ملتان کا صوبے دار تھا۔ اس کو لوگ یہ جا کے بتایا کہ دیکھو خسرو خان جو ہے وہ طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہے اور خلجی خاندان کو ذبح کر دیا ہے، اب پھر آپ تو اسلام کی بھی جڑ کھود رہا ہے۔ اب یہ بڑا بہادر تھا، منگولوں سے لڑنے کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اسی وجہ سے اس کا ٹائٹل تھا غازی ملک، غازی۔ تو اس نے جو ہے پھر فوج کسی طرح اکٹھا وغیرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اٹیک کیا اور خسرو خان کو مار دیا۔ تو اس سے جو ہے پھر دلی سلطنت کو کسی طرح بچایا۔ تو پھر اس کی غازی ملک کی جو ہے خواہش تھی کہ خلجی خاندان میں سے ہی جو ہے بادشاہ بنا تھا کسی کو، لیکن پتہ چلا کوئی بچہ بچا ہی نہیں تھا، کس کو بچائیں؟ تو پھر علماء کرام سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ بھائی آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، آپ ہی بن جائیے۔ تب یہ جو غازی ملک تھا یہ تو سوچ ہی نہیں رہا تھا اپنے بارے میں، کیونکہ یہ تو بالکل زیرو سے اٹھ کر کے آیا تھا، ایک بالکل جو ہے عام مسلمان گھر سے میں اس کی پیدائش تھی، اور ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں آ گیا تھا۔ تو سارے علماء کرام نے کہا نہیں آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں، آپ اس سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، نہیں تو یہ کولیپس کر جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اس کو ہاتھ میں۔ تو پھر جو ہے وہ لیا ہے اور اپنا نام پھر اس نے رکھا غیاث الدین تغلق۔ ایک غیاث الدین بلبن ہے اور یہ غیاث الدین تغلق۔ تو غیاث الدین تغلق جو ہے یہ سمجھے کہ 1320 سے میں اپنی سلطنت قائم کیا ہے، یہ 1320 سے لے کر کے پھر 1414 تک اس کی سلطنت چلے گی۔ تو یہ جو ہے سمجھیے کہ 94 سال۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پھر غیاث الدین تغلق کو مینیج کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ یہ خسرو خان نے جو ہے پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جب خود غازی ملک فوج لے کے نکلا ہے اس سے لڑنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، علاء الدین خلجی کے ٹائم ہی سے 4 لاکھ فوجیں تھی، وہ فوج کو لڑنے کے جو ہے جوش دلانے کے لیے 4-4 5-5 مہینے کا سیلری ایکسٹرا دے دیا کہ جیت گئے تو پھر دوبارہ واپس لے لیں گے، ہار گئے تو چلو خزانہ خالی رہے گا۔ تو اس طرح سے اس کو بہت مشکل سے پھر جو ہے مینیج کرنا پڑا، لیکن یہ قدرت نے زیادہ وفا نہیں کی، اور سمجھے کہ 1320 میں قائم ہوا شروع کیا ہے اور 25 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا آیا محمد تغلق، تو جو کہا جاتا ہے کہ
पढ़ा लिखा बेवकूफ़। तो उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बेचारा जो है बड़े बड़े मन से बड़ा टैलेंटेड था। अब मुस्लिम गैर मुस्लिम में बड़ा डिबेट है, गैर मुस्लिम तो बिल्कुल ही उसको पागल घोषित करते हैं, लेकिन जब आप बहुत तहकीक से बात होती है तो सब लोग तो मानते हैं कि पढ़ा लिखा तो उतना, उससे ज़्यादा पूरे इसमें पूरे बादशाह में कोई नहीं था। लेकिन वो किस्मत का जो है थोड़ा सा महरूम था कि कोई भी बड़ा डिसीज़न लेता था ना तो उसका रिज़ल्ट जो है ख़राब निकल जाता था। तो उसके वजह से लोगों ने कहा पागल ही है। तो भाई पागल नहीं था, वो अपने हिसाब से एक जो स्टेप लेता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता था तो बैकफायर हो जाता था। सपोज दैट कि उसने क्या किया कि जब देखा कि पूरा इंडिया फतह हो गया है, अब पूरा इंडिया को जो है वो लाहौर से लेकर के राजकुमारी तक अगर उसको चलाना है और आसाम से लेकर के गुजरात तक मैनेज करना है, तो उसके लिए जो है दौलताबाद जो है ये सेंटर पड़ता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम जो है कैपिटल बना लेते हैं तो चारों तरफ मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप फिर मंगोल के हमले से भी थोड़ा दूर आ जाएंगे तो लड़ते लड़ते अंदर आएगा, और दिल्ली तो बिल्कुल नज़दीक हो जाता है। तो उसने जो शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया तो पता चला कि वो दिल्ली में जो है लोग गुल खिलाना शुरू कर दिए। तो फिर उसको जो 10 साल में डिसीज़न वापस करके फिर जाना पड़ा। तो अब कैपिटल को यहाँ लाना, वहाँ से वहाँ ले जाना, वो तो यकीनी बात है कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो है हमारा आज जो है खिलजी ख़ानदान कंप्लीट हुआ, जिसमें जो है 3 बादशाह गुज़रे हैं, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है हम लोग हिस्सा शशुम दिल्ली सल्तनत में से तुगलक ख़ानदान के बारे में बात करेंगे। अल्लाहुम्मा मन अहयैत मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैत मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।